لیکن کل مریم نواز شریف صاحبہ فرما رہی تھیں کہ ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ جائیں. کیا کہہ رہی تھی ذرا سنیں. نواز شریف جب واپس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا. اس ملک کو یوں ٹیک آف کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا آنا ضروری ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک یوں جا رہا ہے یا ملک یوں جا رہا ہے؟ اس کا جواب اب تک ہمیں کسی نے نہیں دیا. مسلم لیگ نون میں بھی ظاہر ہے وہ آواز ہے جو کہتی ہے پاکستان صرف تب ترقی کرے گا جب میاں صاحب آئیں گے. تو اس کا صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ موجودہ حکومت ناکارہ اور نااہل ہے. شہباز شریف صاحب 1 سال سے ناکام ہو چکے ہیں اور ملک کی حالت بہتر کرنا شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں رہی. یہ بھانمتی کا کنبہ جو سب کو اکٹھا کر کے حکومت بنائی گئی تھی، یہ سب ملک ٹھیک کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو پھر ملک ٹھیک ہوگا اور ان کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے. وہ وزیر اعظم جب بنیں گے تب ملک ٹھیک ہوگا. آج غریب آدمی اپنا گزارا نہیں کر سکتا. یہ بات بھی ہمیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بتائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ٹیک آف کرنے کا فارمولا کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے کیونکہ کوئی سیاسی جماعت یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے کہ انہوں نے مسائل حل کر دیے. آج سیاسی جماعت کیا کہتی ہے؟ یہ ایک نعرہ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اقتدار دو، دیکھو کہ کون سے یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی. اس طرح معاملہ نہیں چلے گا. وہ ایک وقت تک چل گیا. انہوں نے بھی یہ بات کہی. ان کا یہ کہنا ہے، آج حیدرآباد میں تقریر کر رہے تھے کہ یہ ملک ٹھیک کرنے کے لیے گلا سڑا نظام کافی نہیں ہے. میں نے کل سوشل میڈیا پر ایک بچی کی تقریر سنی، بڑے اہم سوال اٹھائے کہ آخر ملک یہاں تک پہنچا کیسے. یہ سوال ہماری نسل اپنے بڑوں سے پوچھتی رہی اور مجھے یقین ہے کہ ہماری آنے والی نسل ہم سے یہ سوال کرے گی کہ آخر 76 سال میں ہم یہاں تک پہنچے کیسے. آج آپ اگر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ کیا کیا ادھار لے کے ہمیں ملک چلانا پڑے گا، آج ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ معیشت ڈیفالٹ کرنے لگی ہے، لیکن دنیا ہمارے مقابلے میں کہاں پہنچ گئی. زیادہ دور نہیں جاتے، چند پڑوسی ممالک کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم اور ہندوستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے، لیکن ہندوستان اس وقت ترقی میں کہاں پہنچ گیا. مشہور آپ نے موبائل برانڈ سنا ہوگا ایپل، اس کا دوسرا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے جا رہے ہیں. سرچ انجن جو گوگل ہے سب سے بڑی کمپنی، اس کی سی او ایک ہندوستانی ہے. انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری $245 ارب اس سال کرے گی. ہندوستان نے ابھی ایک راکٹ مدار میں چھوڑا ہے، 36 سیٹلائٹس یہ میدان میں لے کر یہ مدار میں جائیں گے. اور ہماری اچیومنٹ کیا ہے؟ ہم آج بھی پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں بنا رہے ہیں. آج ہمیں یہ پتا نہیں اس ملک میں الیکشنز ہوں گے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس ملک میں جو ڈیفالٹ ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، لیکن آج دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے. ایسا لگ رہا ہے، تمام اشاریے کہہ رہے ہیں ان قریب امریکی معیشت کو یہ پیچھے چھوڑ جائیں گے. چائنا اپنا پہلا سویلین خلاباز بھی خلا میں بھیج چکا ہے اور ہم یہاں ہیں. ہم اکثر بنگلہ دیش کی مثال پہلے دیا کرتے تھے اور اب پھر بھی دیتے ہیں. ہمارے زمانے میں ایک اردو میں مثال دی جاتی تھی، وہ کہتے تھے ٹکے ٹکے کا آدمی. وہ ٹکا اتنا کمزور تھا کہ سب سے جو لو ہینگنگ فروٹ اگر کہا جائے یا کہا جائے کہ سب سے کم ترین مثال دی جا سکتی ہے، وہ ٹکے کی مثال دی جاتی تھی. آج وہی بنگالی ٹکا $2.65 کے برابر ہے. ملک کے چوٹی کے پاکستان کے جو بزنس مین ہیں اپنی فیکٹریاں بنگلہ دیش لے کر جا رہے ہیں. 84% ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وہ حاصل کر رہے ہیں. آج $30 ارب کے ان کے ذخائر ہیں اور ہمارے پاس یہ پتا نہیں کہ اگلے ہفتے اور مہینے کے ہم پیسے کہاں سے لائیں گے. ایمریٹس ایئر لائن کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کا آغاز PIA کی مدد سے ہوا. فلائٹ آپریشن شروع کرنے میں پاکستان ایئر لائن کی طرف سے نہ صرف جہاز لیز پر دیے گئے بلکہ پائلٹ سمیت عملہ بھی پاکستان کی طرف سے دیا گیا، جس کی اکنالجمنٹ آپ نے دیکھی، ایک ٹویٹ کی گئی تھی ان کی جانب سے، پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا. آج پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی حالت آپ کے سامنے ہے. کہتے ہیں اس دفعہ ریکارڈ تاریخ ساز خسارہ کیا ہے ہماری اس ایئر لائن نے. میں بہت سی مثالیں ایسے ممالک کی رکھ سکتا ہوں جو چند سالوں میں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہوئے اور ہم کہاں گئے. سوال یہ کہ ہمیں ہوا کیا، ہم دن بدن کیوں پیچھے جا رہے ہیں.
اس کی اگر وجہ بتانی شروع کرو تو شاید 10 پروگرام بھی کم پڑ جائیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ خرابی ایک سال یا ایک حکومت کی وجہ سے نہیں، بلکہ نظام پچھلے 70-75 سال سے ڈس فنکشنل ہوتا چلا گیا. ملک کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ ہم نے اس ملک کو آخر خراب کیسے کیا. انٹرفیئرنسز، ڈیموکریسیز، ڈس فنکشنل ڈیموکریسی، سیاستدانوں کا اپنی شارٹ ٹرم پولیٹیکل گینز کے لیے فیصلے کرنا، یہ تمام وجوہات جو ہم نے دیکھی. اور پچھلے ایک سال کو اگر آپ دیکھیں اور اس کی پالیٹکس کو دیکھیں تو 75 سال کے مسائل کا ٹریلر آپ کو نظر آئے گا. پھر کنگز پارٹیز بنائی جا رہی ہیں، ڈرائنگ روم میٹنگز کے ذریعے اتحاد کو حکومت سونپی گئی ہے. ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں پالیسیز بن رہی ہیں. اتنا کیوں، ایسا کیوں ہے کہ کئی سالوں سے خود ہی مستحکم ہم اپنے آپ کو نہیں کر پائے. کبھی ایک جماعت تو کبھی دوسری، وہ اب مستحکم پاکستان بنائیں گے. یہ ہماری جو مسائل ہیں اس کی بنیاد ہے. عوام دیکھ رہی ہے کہ جو پھول اس اتحاد نے کھلائے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. مسائل کا انبار ہے، بنیادی اشیاء کی ضرورت ہے. ہر چیز تک اس ملک کے غریب کی رسائی کو ناممکن بنا دیا گیا ہے. اس ملک کے وہ عوام جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں. جب ان کی مفادات اور کیسز کی باری آتی ہے اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، کہ جب اپنے مفاد، اپنے کیسز کی باری آتی ہے تو راتوں رات نیب میں ترامیم ہوتی ہیں، کرپشن کے کیسز بھی معاف کروا دیے جاتے ہیں، خود ایک دوسرے کو کلین چٹ دے دیتے ہیں. نیب کا قانون بنا دیا جاتا ہے کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن اب کرپشن میں شمار نہیں کی جائے گی. مشورہ دیتے ہیں اس سے اوپر مت جانا، اسے نیچے رہو. افسران کو پیغام دیا ہے کہ اگر کیس بناؤ گے تو تمہیں سزا دے دی جائے گی، اندر کر دی جائے گی. یہ بات شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی فرمائی. انہوں نے کہا کہ یہ قانون سیاستدان اور حکمران اپنے لیے بناتے ہیں. کتنے قانون بنے ہیں عوام کی فلاح کے لیے اور کتنے قانون بنے ہیں حکمرانی کو آسان کرنے کے لیے. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 99% قوانین جو ہیں وہ حکومت اپنے سہولت کے لیے بناتی ہے. حکومت اپنی سہولت کے لیے قانون بناتی ہے. کاش کہ انہی پارلیمان میں ڈبیٹس ہو رہی ہوتی کہ اس ملک کے مسائل کا حل کیسے نکالنا ہے. لیکن یہاں ڈبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن سے کیسے بھاگنا ہے. آئین کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹیں، 90 دن کے اندر انتخاب ہونے چاہیے. لیکن اگر سیاست اجازت نہیں دیتی پھر کون سا قانون، کیسا آئین؟ یہ ہے مسئلہ اس ملک کا. جو قانون ہمارے مفاد میں ہے آنن فانن بن جاتے ہیں، لیکن عوامی مسائل پر حل کی بات نہیں ہوتی. جس ملک کی معیشت کے بارے میں روز یہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کر سکتی ہے، وہ کبھی بھی بیٹھ سکتی ہے. ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں. ہمارا وزیر اعظم چند ارب ڈالرز کے لیے بار بار IMF کے دروازے پر دستک دیتا ہے. اس ملک کا وزیر خارجہ اسی ملک کی اس اکانومی کے ساتھ تقریباً 42 غیر ملکی دورے کر چکا ہے. سب آپٹکس کی بات ہے. آپٹکس کیا کہتے ہیں؟ حکومت نے آتے ہی کفایت شاری کے دعوے کیے، لیکن اب مبارکبادیں دینے اور شادیوں میں شرکت کرنے کے لیے بیرون ملک کے دورے کیے جا رہے ہیں. غربت میں اضافہ اور میں دیکھ کر وزیر اعظم نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا میں نوکریاں دوں گا، اور انہوں نے اپنی کابینہ میں 80 لوگوں کو وزیر بنا دیا. چلیں شکر ہے کوئی تو اچھا کام اس ملک میں ہے. اپوزیشن پر ذرا نظر ڈالیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک زمانے میں فرینڈلی اپوزیشن ہوا کرتی تھی، آج حکومت خود ہی اپوزیشن میں ہے. آج اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہیں. قسمت والوں کو ایسی اپوزیشن ملتی ہے. ویسے تو چند اگر آپ دیکھیں ان کے بیانات، کہتے تھے مسلم لیگ والے ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، انکار کر رہے تھے پہچاننے سے. لیکن اب وہ حکومت کی خواہش پر الیکشن ملتوی کروانے تک کو بھی تیار ہو گئے. ہر چیز پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. سیاستدانوں کو اپنے آپٹکس ٹھیک کرنے پڑیں گے. لوگوں کے اوپر مشکل ہے، یہ ملک مشکل میں ہے. غریب کے بارے میں یہ بات کہی تھی وزیر اعظم پاکستان نے. میں ذرا سنانا چاہتا ہوں کہ ان کا گزارا کس چیز میں ہو سکتا ہے، کس میں نہیں ہو سکتا. خود مانتے ہیں. دیکھیں کیا کہہ رہے تھے. غریب آدمی جو مہنگائی سے پس گیا ہے، ایک بہت بڑا میرے سر پہ بوجھ تھا کہ کس طرح میں غریب آدمی ان کی تنخواہ بڑھاؤں. آج ایک غریب آدمی کا 30,000 35,000 40,000 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہے. اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے. جو تنخواہ ہے کم سے کم اس کو ہم نے 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے پہ کیا. 50,000 میں اس کا گزارا نہیں ہے، لیکن تنخواہ اس کی 32,000 روپے ہے. مانتے ہیں سب خود کہ اس وقت حالات غریب آدمی کے لیے، مڈل کلاس کے لیے اچھے نہیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دے کین میک اینڈز میٹ ایون. اتنے حالات خراب ہیں.
اس لیے سیاستدانوں کو اپنی آپٹکس تھوڑی بہتر کرنی پڑے. اور آپٹکس کیا ہے؟ آج کے تمام اخباروں میں خبر لگی تھی کہ زرداری صاحب اپنی آنکھ کا چیک اپ کروانے دبئی چلے گئے. یہ آج تمام اخباروں میں خبر لگی. میاں صاحب کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تو یہ اعلانات کیے گئے کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے گورنمنٹ نے ایک 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ ان کو پاکستان سے باہر بھیجا. مریم نواز صاحبہ کی سرجری بھی پاکستان میں ممکن نہیں تھی. علاج باہر ہوں گے. آپ کا حق ہے یہ کہ اگر آپ علاج کروانا چاہیں، لیکن اس ملک کے غریب کے علاج کے بارے میں بھی سوچیں. کیا اس ملک کا عام شہری آج علاج کروا سکتا ہے؟ بیرون ملک تو دور کی بات ہے. اگر نہیں تو ترجیحات بدلنی پڑیں گی. مسئلہ پاکستان میں آج یہی ہے کہ ہماری ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں. ہم نظام نہیں بنانا چاہتے، ہم نظام کے مطابق چلنا نہیں چاہتے. اس وقت لڑائی اپنے مخالف کو ختم کرنے، اس کو کراش اور ملیامیٹ کرنے کی ہے اور کسی طرح کرسی تک پہنچنے